بندہ اللہ سے ڈرتا ہے خوف الہی سے، تنہائی میں اپنے آنکھوں کو نم کر لیتا ہے۔ تنہائی میں جب وہ بندہ روتا ہے لرزہ براندام ہو کر خوف الہی سے، جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے نیک بندوں میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے بندوں کو مولا اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ایسے بندوں کو مولا اپنے محبوبوں میں چن لیتا ہے، اور پھر اس بندوں پر مولا بے پناہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ اب پیارے، جو بندہ رب کے فضل و کرم سے مالا مال ہو جائے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی محنت سے اس مقام پر آ گیا، میں اپنی محنت سے بہت بڑا انسان بن گیا، میں اپنی محنت سے کروڑ پتی بن گیا، یا میرے اس شہر میں میری بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ نہیں، بلکہ جس پہ رب کا فضل ہوتا ہے وہی صاحب مال ہوتا ہے، جس پہ رب کا فضل ہوتا ہے وہی صاحب کردار ہوتا ہے۔ بالکل مسلمانوں اسی طرح جس پہ رب کا فضل ہو جائے وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہی اللہ کا محبوب۔ اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے جس پر رب کا فضل ہو جائے وہ غوث اعظم بن جاتے ہیں، جس پہ رب کا فضل ہو جائے وہ غریب نواز بن جاتے ہیں، جس پہ رب کا فضل ہو جائے حضرت خواجہ باقر باللہ بن جاتے ہیں، جس پہ رب کا فضل ہو جائے حضرت مولانا سمرقندی ہو جایا کرتے ہیں، جس پہ رب کا فضل ہو جائے حضرت مولانا عبدالہادی ہو جایا کرتے ہیں، جس پہ رب کا اوپر ہے، جس پہ رب کا فضل ہو جائے۔ ورنہ پیارے، دارالعلوم سمرقندیہ اتنا بڑا ادارہ ہے، شہر دربھنگہ میں سب سے زیادہ کسی مدرسے میں طالب علم ہے یا اچھی تعلیم ہوتی ہے تو دارالعلوم سمرقندیہ ہے، مگر پیارے اسی مدرسے میں کوئی بچے 3 سال میں حافظ قرآن ہوتے ہوں گے، کوئی 2 سال میں حافظ قرآن ہوتے ہوں گے، کوئی 6 سے 7 سال گزر جاتے ہوں گے، مگر 15 سپارہ بھی اسے یاد نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک رب کا فضل نہیں ہوگا اپنے سینے میں کوئی قرآن نہیں بسا سکتا، جب تک رب کا فضل نہیں ہوگا اپنے سینے میں علوم مصطفیٰ کو ڈال نہیں سکتا۔ پتا چلا جس پہ رب کا فضل ہو جاتا ہے وہی حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جس پہ رب کا فضل ہو جاتا ہے وہی عالم دین ہو جاتا ہے، جس پہ رب کا فضل ہو جاتا ہے وہی محقق ہوتا ہے، وہی محدث ہوتا ہے، وہی مفکر ہوتا ہے۔ پتا چلا پیارے، بغیر رب کے فضل سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس پہ رب کا فضل ہوتا ہے وہ ادنا بھی ہوتا ہے تو اعلیٰ ہو جایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مانو یہ رب کا فضل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی بنگال سے آیا ہے، کوئی اڑیسہ سے آیا ہے، کوئی اتر پردیش سے آیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہر شخص بولے گا میں سرکار نور علی کا دیوانہ ہوں، سرکار نور علی کا چاہنے والا ہوں۔ میں نے کہا اے سرکار نور علی کے چاہنے والوں، کیا آپ کو دعوت نامہ دی گئی؟ سرکار بابو حضور نے کیا آپ سے کہا کہ دربھنگہ تشریف لانا؟ تو آپ کا جواب ہوگا سرکار بابو حضور نے مجھ سے نہیں کہا، مگر میرے سینے میں جو عشق کا چراغ جل رہا ہے وہ عشق کے لو نے مجھ سے کہا چلو چلو، ان سے آرائش آیا ہے، ربیع العراس آیا ہے، چلو دربھنگہ شریف چل رہا ہے، چلو دربھنگہ شریف چل رہا ہے، چلو سرکار حضور علی کے وقت میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں، آپ سمرقندیہ پڑھنے والے لوگ، ایک دو فائدے اس میں، مدارس تو بہت ہیں، تمام مدارس میں علوم مصطفیٰ سے لوگوں کو سرشار کیا جاتا ہے، مگر یاد رکھے پیارے، جو مدرسہ صرف مدرسہ ہے اور خانقاہ نہیں، تو یاد رکھے پیارے کہ وہاں علم تو حاصل کر سکتا ہے، مگر عشق مصطفیٰ کا چراغ اس کے سینے میں روشن کہاں سے ہوگا؟ عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کہاں سے ہوگا؟ غوث اعظم کی محبت پیدا کہاں سے ہوگی؟ غریب نواز کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ سرکار سمرقندی کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ یاد رکھو مسلمانوں، وہ ادارہ بڑا عظیم ادارہ ہے دنیا میں جس میں دین کی تعلیم بھی ہوتی ہو اور
اور وہاں خانقاہ بھی ہو، وہاں اللہ والے بھی رہتے ہو، لائی کے مبارکباد ہے وہ طلبا جو سمرقندیہ کی صحن میں رہ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مصراحی کی بارگاہ میں کوئی بخاری کی عبارت کو لگ کر آتا ہے، بخاری پہ نظر ہوتی ہے، بندہ پڑھتا ہے، مگر سرکار شمس ولایت کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے تو اس بچے کا سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اس بچے کا سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے، پھر اس بچے کے سینے میں علوم مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ کا چراغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ وہ بچے، میں نے سرکار حضور علی کو بہت قریب سے دیکھا، یہ کرامت دی کہ بات بتا دوں، میری تقریر ختم، زیادہ دور نہیں، کھرما کے پاس ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک لڑکی جس کی رشتہ داری میرے گاؤں میں ہے، بہت سال سے اس کے اوپر شیطانی حرکت تھا، لاول تھی، بچہ نہیں ہوا کرتا تھا، پریشان تھی۔ اس کے رشتہ دار نے مجھ سے کہا کہ حضرت اس طرح کے معاملات ہیں، کیا کروں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں، جنہ کا معاملہ ہے، جنات چھوڑ نہیں رہا ہے، کیا کروں، اور جناتوں کی حرکت کی وجہ سے کئی سال شادی کو ہو گئے مگر بچہ بھی نہیں ہوتا، کیا کروں۔ میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اطباء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں مت چلو، چلو خانقاہ سمرقندیہ میں رسول اللہ کے بیٹے کی بارگاہ میں چلو، حسن و حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں چلو، غوث اعظم کے بیٹے کی بارگاہ میں چلو، چلو سمرقندی دولہا کی بارگاہ میں چلو۔ آ گئے لے کر کے خانقاہ میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، سرکار حضور علی نے کوئی تعویذ نہیں دی، کچھ نہیں کیا، بلکہ صرف ایک تھپڑ اسے مارا۔ ایک تھپڑ مارنا کیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے جنات بھی بھاگ گیا، اب وہ لڑکی صاحب اولاد بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب اولاد بھی ہو گئی۔ آج بھی ایک جلسہ مجھے یاد ہے، سیوان کا وہ جلسہ ہے، سرکار بابو حضور ہے، سرکار بابو حضور ہی کی گاڑی میں یہ آپ کو مریا سے ساتھ گیا، چونکہ اس رات میں قاری نسیم صاحب کے یہاں پروگرام تھا، حضرت کے ساتھ میں تھا، کل ہو کے سیوان جانا تھا ایک جلسے میں، حضرت ہی کے ساتھ حضرت کی گاڑی میں گیا۔ جانے کے بعد وہاں اتنا طوفان آیا، اتنی آندھی آئی، بارش ہو رہی ہے، جلسے والے پریشان ہیں، اب کیا ہوگا، جلسے والے پریشان ہیں، جلسہ کیا ہوگا، مگر وارے سمرقندی دولہا شمس ولایت اسٹیج پر آئے، نظر آسمان کے طرف کی، جیسے ہی فاطمہ کے لال کا چہرہ آسمان کی طرف گیا، پانی رک گیا، آندھی بھی رک گئی۔ سبحان اللہ، سبحان مسلمانوں، یہ سمرقندی دولہا شہر دربھنگہ کا ایک دینی قلعہ ہے، جس قلعے کی عمارت کھول رہی ہے۔ آؤ سنیو، یہاں چشمہ رسول کی محبت کا پھوٹ رہا ہے۔ آؤ سنیو، یہ ادارہ تمہارے لیے ہے۔ آج حکومت کہتی ہے ہمارے طرف سے آؤ، کوئی نہیں یہاں جاہل رہے گا، صوبے میں یا اسٹیٹ میں یا پورے بھارت میں۔ سرکار کی طرف سے یوجنا، کوئی جاہل نہ رہنے پائے، سب کو پڑھاؤ، مگر آپ کا بیٹا جائے ڈاکٹر بننے، آپ کا بیٹا جائے انجینئر بننے، آپ کا بیٹا جائے بارسٹر بننے، تو کالج کے گیٹ سے آپ کے بیٹے کو بھگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے ڈونیشن اتنا چارج مانگا جاتا ہے، اتنے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ غریب مسلمان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن سکے، اس کا بیٹا انجینئر بن سکے، اس کا بیٹا بارسٹر بن سکے۔ مگر شمس ولایت حضور بابو حضور علامہ عبد الرحمن سے فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن مصراحی، اسلام کے شہزادوں کو اعلان کر دو، کالج سے اسے ہٹا دیا گیا ہے، یونیورسٹی سے اسے بھگا دیا گیا ہے، یونیورسٹی کا دروازہ اس کے لیے
बनाए। आओ हम तुझे हाफिज कुरान भी बनाएंगे, आओ हम तुझे आलिम दीन भी बनाएंगे, वक्त का मुफ्ती भी बनाएंगे, वक्त का मुहक्किक भी बनाएंगे, वक्त का मुहद्दिस भी बनाएंगे, दीन का भी सिपाही बनाएंगे, दुनिया का। अल्लाह ताला हम सबों को ये दीनी कीला जो समरकंदिया की शक्ल सूरत में है, साहिब सज्जादा से भी सच्ची मोहब्बत व अकीदत अता फरमाए और अजीम कीले से भी मोहब्बत अता फरमाए। पूरा मजमा जी लगा कर जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे समरकंदी जिंदाबाद, फैजाने सरकारे हुजूर आली जिंदाबाद, फैजाने बाबू हुजूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन नादिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल रात को प्रोग्राम हुआ, अभी आज दिन के प्रोग्राम हुआ, ये तीसरा प्रोग्राम है। लेकिन दिक्कत ये है कि सब चाहे कि तीसरे प्रोग्राम की सभी को हमें कुछ पढ़ने का मौका मिले तो कहाँ से मिल सकता है। कई घंटे की महफिल है और सब चाहेंगे कि हमको पढ़ना है तो मुश्किल है। जिनको मौका दिया जा रहा है, वरना कल आला हज़रत की बारगाह में जो प्रोग्राम होगा वहाँ मौका दिया जाएगा। अभी आपके रूबरू शाह इस्लाम जीशान कादरी गाजीपुरी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आएँ और मुख्तसर वक्त में चंद अशआर पढ़कर फैज़ बरकत माला से मालामाल होने की कोशिश करें। जीशान गाजीपुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लें, आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना फकीना मौलाना मुहम्मद। सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीज़ बरकत का एक मतला और एक शेर मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। सय्यदी सरकार बाबू हुज़ूर जब वह बुलंद हैं तो उनकी खास दुआएं लेकर आप तक मुलाहिज़ा करें। चमका जो सबसे पहले वतारा कहूँ तुझे कि चमका जो सबसे पहले वतारा कहूँ तुझे वजह वजूद आदम
باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا گل زیبا بہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا بہو تجھے ماشاءاللہ ایک شعر اور سماعت کریں کہ وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی کوئی تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی کوئی اور میں یہ کہتا کہ اپنی محفل میں جلوہ دکھانے اپنی محفل میں جلوہ دکھانے میرے نور علی آ رہے ہیں اپنی محفل میں جلوہ دکھانے اپنی محفل میں جلوہ دکھانے میرے نور علی آ رہے ہیں کہ اپنی محفل میں جلوہ دکھانے میرے نور علی آ رہے ہیں کہ جمع ہاتھوں سے اپنے پلانے جمع ہاتھوں سے اپنے پلانے میرے نور علی آ رہے ہیں جمع ہاتھوں سے اپنے پلانے میرے نور علی آخری شعر پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت کریں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کہ جام ہاتھوں کہ کتنے گلشن کو مہکا دیا ہے کتنے گلشن کو مہکا دیا ہے کتنے ذرے کو چمکا دیا ہے کہ کتنے گلشن کو مہکا دیا ہے کتنے ذرے کو چمکا دیا ہے کہ کتنے گلشن کو مہکا دیا کہ ہم غریبوں
बनाने, हम गरीबों की बिगड़ी बनाने, मेरे नूरे अली आ रहे हैं। हम गरीबों, हम गरीबों, हम दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मादिल जुद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। वक्त बहुत मुख्तसर है, किसी भी तबसरा की गुंजाइश नहीं है। मैं बिला ताखीर नाते पाक के चंद अशार के लिए पेश कर रहा हूँ। शायरी दरभंगा बुलबुल बाग मदीना रियाज खां कादरी साहब को आपके रूबरू आएंगे और नाते पाक के अशार गुनगुनाएंगे। बड़े नूर पर तशरीफ फरमा सैयदी सरकार बाबू हुजूर साहब क़िबला मुक़द्दसुल उलमा इकराम सामी निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सय्यदी। एक बार पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह। मैं यहाँ से मनक़बत सरकार हुज़ूर अली के बारगाह में पढ़ने जा रहा हूँ। आप तमाम हज़रात शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नूरे अली 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 मेरे मुर्शिद है 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 नूरे अली। इश्क़ रसूल पाक में जीना पसंद इश्क़ रसूल पाक में जीना पसंद था। इश्क़ रसूल पाक में जीना पसंद था। इरफान आ गई का खजीना पसंद था। इरफान आ गई का खजीना पसंद था। जिनकी जात आला वो हजरत चले थी जिनकी जात आला वो हजरत चले गए करते हुए वो दीन की खिदमत चले गए करते हुए वो दीन की खिदमत चले गए। कि नूरे अली को ढूंढने वालों से पूछिए नूरे अली के ढूंढने वालों से बोलिए नूरे अली के ढूंढने वालों से बोलिए वो इस जहां को छोड़ के जन्नत चले गए। मेरे मुर्शिद है अली मुर्शिद है नूरे अली मेरे मुर्शिद है नूरे अली मेरे मुर्शिद है नूरे अली। शेर पर खास जो मैं काम को चाहता हूँ अदा करें। शेरे खुदा से रिश्ता है बाबू हुजूर का
کہ شیر خدا سے رشتہ ہے بابو حضور کا کتنا بلند رتبہ ہے بابو حضور کا کتنا بلند رتبہ ہے بابو حضور کا کتنا بلند رتبہ ہے بابو حضور کا کتنی ہے شہرت نہ پوچھئے ہندوستان میں کتنی ہے شہرت نہ پوچھئے کتنی ہے اہل علم میں عزت نہ پوچھئے کتنی ہے اہل علم میں عزت نہ پوچھئے رکھے جہاں قدم وہاں خوشحالی آ گئی رکھے قدم وہاں جہاں خوشحالی آ گئی نور قدموں کی برکت نہ پوچھئے مرشد ہے نور مرشد ہے نور علی نور علی نور علی مرشد ہے نور علی میرے مرشد ہے نور علی آخری شریف ادا کریں یہ عرض سفر نندی کا پیغام دے لو یہ عرض سفر نندی کا پیغام دے لو ہم سنیوں کا تازہ ہے ایمان دیکھ لو ہم سنیوں کا تازہ ہے ایمان دیکھ لو بجر زمین سیچ نے افغان سے آ گئے بجر زمین سیچ نے افغان سے آ گئے سرکار سفر نندی کا احسان دیکھ لو مرشد ہے نور علی میرے مرشد ہے نور بہت اچھا میرے مرشد سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ادب کی بات جو میں محسوس کر رہا ہوں اگر یہ سچ ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے ہمارے پیر و مرشد کے بہت سارے القابات خصوصاً جو منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں حضور علی ہمارے پیر و مرشد سراج الاولیاء ہیں حضور علی ہیں اگر نور علی کی جگہ کوئی لقب استعمال کیا جائے تو اچھا ہوگا جیسے ابھی پڑھا کیا میرے مرشد ہے نور علی اگر یہاں پر میرے مرشد ہے علی حضور اگر یہ کہا جائے تو بہرحال شعری فن کے مطابق کچھ قطر بیوت ہو سکتا ہے لیکن کسی طرح سے جو القابات حضور علی کے ہیں ان القابات کو اشعار میں استعمال کرنا میرے خیال میں اچھا ہے کہ نور علی جو آپ کا ذاتی نام ہے اس کو لے کے لوگ پڑھتے ہیں تو اپنی شعری جو قانون ہے اس کے مطابق جو بھی وہ لقب سیٹ ہو سکتا ہے اس کو سیٹ کرنا چاہیے اللہ ہم تمام کو ادب کے مظاہرہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب آئیے ایک مختصر لیکن پرمغز تقریر سماعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیدار کیجیے میں آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز احمد صاحب چنمنا کے وہ آپ کے روبرو آئیں گے اور اپنی بہترین خطابت سے مختصر وقت میں ہم تمام کو محظوظ اور مالامال فرمائیں گے
रौनक अफरोज सैयदी आकाई व मौलाई सनदी सरकार बाबू हुजूर व मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमा इकराम व हाज़रान बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर दो आलम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रबीउल आरास के मौके पर दूर दराज से आए हुए तमाम ज़ायरीन, हमारे और आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम और आप अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले और मसलके आला हजरत पर चलने वाले और साथ ही साथ रूहानी फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होने के लिए आज यहाँ पर सफ़र की कुल्फ़तों को और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब का आना, यहाँ पर बैठना, उलमा की और आले रसूल की ज़ियारत करना रब की बारगाह में कबूल हो और सरकार मौलाना समरकंदी के फैज़ व बरक़ात से हम मालामाल होकर के यहाँ से बखैर व आफियत अपने अपने घर को पहुँचे। अभी कुछ देर पहले नकीब इजलास ने सरकार बाबू हुजूर का एक पैगाम आप हजरात के रूबरू पेश करके हमें और आपके लिए, मैं समझता हूँ 2021 का ये खानका समरकंदिया का जो उर्स का मौका है, अगर उसी एक पैगाम पर अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ पर सीमांचल के हर गांव से यहाँ पर एक एक या चंद अफराद जरूर मौजूद हैं। उसको यूं समझें कि मालदा से लेकर नेपाल और नेपाल के अंदर तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उसी एक मसले पर, उसी एक पैगाम पर हम और आप यहाँ से ये अज़्म और इरादा करके लौटें कि हम और आप 2 दिन या 3 दिन या 2 शब या 1 शब जो हम और आप गुजारे खानकाह समरकंदिया में और इस जामा मस्जिद में और सरकार बाबू हुजूर की सोहबत में, कि हम और आप यहाँ पर रहकर हमें और आपको भले मसाइल से वाक़िफ़ियत में कमी है, हम में से अक्सर लोग मसाइल से वाकिफ नहीं हैं। हम और आपने मसाइल से वाक़िफ़ियत न होने के बावजूद भी हमने अजान होते ही हमने जैसे तैसे वजू किया, अजान होते ही, जमात का वक्त होते ही या तो हमें मस्जिद के अंदर जगह मिली तो हमने वहीं पर सब में बैठ गया, अगर मस्जिद के सहन में जगह मिली तो वहीं पर हम बैठ गए, अगर मस्जिद के सहन में भी नहीं और बाहर ये पिंडाल में जगह मिली तो हम वहीं पर खड़े हो गए और बैठ गए। और जब तकबीर हुई हम बगैर समाज किए, और जब इमाम की हैसियत से हुजूर सरकार बाबू हुजूर ने तकबीर ऊला कही, हम अल्लाहु अकबर कह के
मसाइल से वाकिफ न होने के बावजूद हमें सूरह फातिहा नहीं मालूम, नमाज के शराइत नहीं मालूम, सना नहीं मालूम, रुकू में तस्बीह सही से नहीं मालूम, क़याम का तरीका नहीं मालूम, तशहुद नहीं मालूम, हमें दुआए कुनूत नहीं मालूम। हमने बाबू हुजूर की मोहब्बत में इब्तिदा में नमाज पढ़ने का जज्बा लेकर के हम खड़े हो गए। 5 वक्त का मौका मिला, 5 वक्त हमने जमात से नमाज अदा की, 2 वक्त का किसी को मौका मिला, 2 वक्त उन्होंने जमात से नमाज अदा की, किसी ने 10 वक्त की नमाज जमात से अदा की। अगर वह बाबू हुजूर का जो पैगाम आपने सुना, फजाइल के साथ साथ मसाइल की जानकारी जरूरी है, तो कसम खुदा की जिस जज्बे के साथ आपने खानकाह में आने के बाद वजू किया है, जिस जज्बे के साथ आपने जमात में शामिल होने के लिए सबबंदी वक्त से पहले कर ली है, जिस जज्बे के साथ आपने दुआ में शामिल होने की कोशिश की है, जिस जज्बे के साथ आपने बाबू हुजूर के साथ आखिरी नवाफिल और सुनन से फारिग होने के बाद दुआ में शामिल होने की कोशिश की है, अगर आप बाबू हुजूर के उसी पैगाम को लेकर के चले जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप फजाइल सुनने के साथ साथ अगर आप मसाइल सीखने का अज़्म और इरादा लेकर के यहां से लौट जाएंगे तो कसम खुदा की अगर आप बगैर वजू के सही तरीके के करके अगर आप नमाज के शराइत और अरकान की पाबंदी न करते हुए जिंदगी भर बाबू हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते रहो तो वो नमाज किसी काम की नहीं। अगर बाबू हुजूर के पैगाम पर अमल करके अपने गांव में लौट कर अगर अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम से अगर आपने नमाज के अरकान को सीख लिया और नमाज के वो शराइत को सीख लिया, वजू का तरीका सीख लिया, कफन दफन का तरीका सीख लिया, रमजान के रोजे का तरीका सीख लिया, सहरो इफ्तार का तरीका सीख लिया, कारोबार का तरीका सीख लिया, चलने फिरने का ढंग सीख लिया, सोने जागने का सुन्नत के मुताबिक तरीका सीख लिया, तो कसम खुदा की बाबू हुजूर के एक पैगाम पर अमल होता जाएगा, जिंदगी में आपके इनकलाब आएगा, आपका आना भी कामयाब। यहाँ से लौटेंगे तो लौट करके जिंदगी जो पकिया गुजारेंगे, मसाइल जानने के बाद एक एक दिन का एक एक लम्हा आपका कामयाबी में गुजरेगा। वरना फिर मैं आपको बता दूं, इलाके में हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, सरकार बाबू हुजूर की सरपरस्ती होती है, वहां पर एक से एक आते हैं मुकर्रिरीन जो आते हैं, जो आप जिसके पीछे हजारों रुपए खर्चा करते हैं, वो आपको कभी बुखारी शरीफ सुना के चले जाते हैं, कोई कुरान की आयत पढ़ के चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हदीस पढ़ना स्टेज पर गलत है, मैं ये नहीं कहता कि कुरान की तिलावत करने से कुछ नहीं होता, कुरान तो वो ऐसी मुकद्दस किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका पढ़ाना भी सवाब है, जिसको सुनना भी सवाब है, गर्ज के यहाँ तक है, वो तो ऐसी अजीम किताब है जिसको चूम लेना भी सवाब है, जिसको आंखों से मोहब्बत की आंखों से नजर से देख लेना भी सवाब है। लेकिन हम और आप अमल किस पर करते हैं? हम और आपने बुखारी शरीफ को पढ़ना तो दूर, हमने कुरान शरीफ को पढ़ना तो दूर, हमने सिर्फ उलमा से सुन लिया। ये तो मुकद्दस किताब वो ऐसी किताब है जिसको सिर्फ अगर मोहब्बत से चूम लो, अपने सीने से लगा लो, अपने घर में रख लो तो बरकत ही बरकत है, सवाब ही सवाब है। ये तो आखिरी दर्जा है, बल्कि अव्वल दर्जा ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ाया और पढ़ाया, जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। मुस्तफा की हदीस पाक भी है, तुम में से बेहतर इंसान वही है जो कुरान पढ़ना खुद सीखे, दूसरों को सिखाए। हजरात मोहतरम, मैं आपको अजीम शान एक जिम्मेदार स्टेज से खानका समरकंदिया में आने वाले लोगों से, तमाम ज़ायरीन से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा और मेरे इस बात की हुजूर सरकार बाबू हुजूर जरूर तारीफ फरमाएंगे कि आप और हम जुलूस में उर्स में शिरकत करें, इसलिए कि बुजुर्गान दीन के दरबार से यूं तो 360 या 65 दिन फैज बढ़ता है, लेकिन उर्स के मौके पर खुसूसी फैजान होता है। अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने नेक बंदों पर खुसूसी नजर रहमत होती है। अल्लाह ताला की तरफ से जब खुसूसी नजर रहमत उर्स के मौके पर होती है तो लूटने वाले जो फैजान लूटने के लिए आते हैं वहां पर खुसूसी फैजान की बरसात भी होती है, झमाझम बरसात होती है, लूटने वालों के ज़र्फ के हिसाब से और उनके ज़र्फ से ज्यादा उनको मिलता है। लेकिन
लेकिन वो फैजान अलग चीज है, अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि बाबू हुजूर ने फरमाया कि आपको मसाइल फजाइल से ज्यादा मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे कितने ऐसे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जो 30 साल से खानकाह में आते हैं, कितने ऐसे मौजूद हैं जो पूरी जिंदगी 50 साल आ करके वो यहाँ से गुजर गए, लेकिन कभी उनके दिल में ख्याल नहीं आया कि सरकार बाबू हुजूर का मिशन क्या है, हुजूर आली का मिशन क्या है। जहां पर हुजूर आली ने मर्दों की तालीम के लिए जगह जगह पर ऐलान किया है, तो वहीं पर हुजूर आली ने जगह जगह अपने खास महफिलों में अपने इलाके की औरतों की तालीम के लिए भी जोर दिया है। न हमने कभी अपनी औरतों को सही तालीम और तरबियत देने की कोशिश की है, न अपने इलाके के पर्दे का ख्याल रखा है, न अपने इलाके की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा है। इसलिए प्यारे खानका समरकंदिया में आने वाले लोगों, हुजूर बाबू हुजूर का एक पैगाम है, तुम फजाइल को सुनो। फजाइल को सुनने से ईमान ताजा होता है, मसाइल को जानने से ईमान की हिफाजत होती है। ईमान को ताजा तब करोगे जब ईमान बचेगा। मसाइल नहीं जानोगे तो ईमान कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ईमान को बचाना पहले जरूरी है, ईमान को रंग भरना और ईमान की हरारत को, उसकी हलावत को बढ़ाना, ये तो फजाइल सुनकर के होता है, बुजुआने दीन के दरबार से बैठने से होता है। और आज आपको बताना चाहता हूं, ये वो खानका है जहां पर सिर्फ फजाइल बता करके लोगों को अपनी तारीफ सुना करके अपने अकीदत को मनवाना, अपने अकीदत में उसको झुमाना मकसद नहीं है। हुजूर है बाबू हुजूर का ये फरमाना, ये इस बात की गम्माजी है, ये पैगाम है कि ऐ लोगों सुनो, आले रसूल की फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। आले रसूल की जात वो जात है जिनका चेहरा देखना भी इबादत है। आले रसूल की जात वो जात है जिनकी सोहबत में बैठना, एक लम्हा अगर किसी आले रसूल की सोहबत में, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में, अल्लाह के दोस्त की सोहबत में बैठना रात भर नफिल इबादत करने से अफसल है। अपनी जगह मुसल्लम है ये हकीकत जानने के बाद भी आज आपको ये इरादा करना है, हम जब लौटेंगे, हम अगर 50 साल के हो गए हैं, हमें वजू का तरीका अपने इमाम से एक बार पूछ लेना है। हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज का तरीका हमें अपने इमाम से पूछ लेना है। हमें ये नहीं देखना कि हम 40 साल से नमाज पढ़ते हैं, ये तो इमाम जो हमारे मस्जिद में है ये हमारा भतीजा है, इसको हमने पढ़ने के लिए पैसा दिया था, हम इससे मसला कैसे पूछेंगे। हमें शर्म आती है। ये जो गांव का इमाम है, जो गांव का मुफ्ती कहलाने वाला बच्चा है, वो तो मेरा पोता है, मैं तो कितने साल से नमाज पढ़ता हूं, हमें शर्म आती है मसला कैसे पूछूं। उनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे दादा तो 40 साल से नमाज पढ़ते हैं, इनको रुकू का तरीका नहीं मालूम, इनको सजदा का तरीका नहीं मालूम। ये अगर तुम शर्म आपको इस तरह की आती है तो समझ लो ये शर्म, ये किसी काम की शर्म नहीं है, ये शैतान की तरफ से जो तुम्हें दीन सीखने से दूर कर रहा है। इसलिए तुम अपने शर्म को दूर रखो, अपने शर्म को बालाए ताक रखकर यहां से लौटने के बाद इरादा करो कि हम जब अगले साल खानकाह में आएंगे, बाबू हुजूर के पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो हमें मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि बाबू हुजूर की क़ियादत में, उनकी इमामत में, उनकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ने से, नमाज जो हम पढ़ रहे हैं पिछले साल 2021 में 8 और 9 दिसंबर को जब नमाज पढ़े थे, हमें नमाज के शराइत नहीं मालूम थे, लेकिन हम 2022 में पहुंचे हैं, 2022 में पहुंचे हैं और उसके बाद नवंबर के आखिरी तारीख में पहुंचे हैं। तो आपको दिल में ये यकीन होना चाहिए, पिछले साल हम जो आए थे हमें नमाज के शराइत अरकान याद न थे, लेकिन अब हम लौटे हैं बाबू हुजूर के पैगाम पर अमल करते हुए। फजाइल से ज्यादा मसाइल पर ध्यान देना है, मसाइल को सीख करके आए हैं। हम जब 2022 में बाबू हुजूर की क़ियादत में रबीउल आरास के मौके पर नमाज पढ़ें, दुआ में शामिल हो, तो नमाज के अरकान भी हमें याद हो, नमाज के सुन्नत भी याद हो, नमाज के वाजिबात भी हमारे ज़हन और दिमाग में हो, मुकम्मल नबी की सुन्नत के मुताबिक, नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम नमाज पढ़ लेंगे तो जान लीजिए ये सब के सब काम, आना जाना, ये हाजिरी देना, बुजुर्गों के फूज़ और बरकत से मालामाल होना, ये सब काम देगा। वरना फिर हमारा सिर्फ आने जाने से सिर्फ फूज़ और बरकत तो हम पालेंगे, मसाइल से हम नावाकिफ रहेंगे तो फिर दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। और जब क़यामत में हाजिर होगी तो पता चलेगा हमने नमाज पढ़ी है तो बगैर तरीका जाने हुए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम हमारी मस्जिद में माइक से अजान होती है, यहाँ भी माइक से अभी होती है, अब उस नमाज पढ़ाते हैं। एक आदमी पहले से पूछा था, बहुत पहले, कि यहाँ जो नमाज पढ़ा जाते हैं क़िरात होती है, मैंने अपने घर में रहकर अपनी छत पे खड़े होकर
यहाँ की इक्तदा नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? कुछ लोग अपने घरों के छतों पर जो है बाबू हुजूर नमाज पढ़ाते हैं तो उनकी इक्तदा करते हैं। अब मेरी मजली आगत में सवाल का बीमार था वो कि माइक से अगर नमाज पढ़ी जाती है तो घर में आपकी इक्तदा कर सकते हैं कि नहीं? और यहाँ भी देखते हैं जुमा के दिन नमाज पढ़ के आते हैं, बिल्कुल मदरसे के सहन के बीच में एक छोटी सी चटाई बिछी रहती है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और जमात इक्तदा में पढ़ते हैं। क्या इक्तदा सही है और इक्तदा के लिए कितनी शर्तें हैं, कैसे इक्तदा सही है, ये जानना चाहिए। मेरे बाद दो साहिब इल्म और साहिब वक़ार मुक़र्र हज़रत मौजूद है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं। मेरी गुजारिश है कि दोनों में से कोई इस बात पर ज़रा तौज़ी करेंगे कि इक्तदा की क्या शर्त है, कब इक्तदा सही होगी, कब इक्तदा सही नहीं होगी, इमाम के साथ इक्तदा सही होने की क्या शर्त है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि हम मसाइल सीखें ताकि नमाज हमारी नमाज हो। अब आइए नाते पाक के चंद अरशाल लेकर एक बेहतरीन नात खां, शायर तो नहीं कहेंगे नात खां, इस लाइन में रह कर के वो मेहनत करते तो अच्छा शायर बनते है ना। जनाब डॉक्टर अब्दुल समद खां उर्फ लड्डू है ना को आवाज़ दे रहा हूँ, आए लेकिन वक्त की नज़ाकत को मलूज़ रखते हुए इख्तिसार से काम लेंगे। जनाब लड्डू साहब। बाबुलंद आवाज़ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातम व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम जहां का इरशाद समाअत फरमाएं। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। है नबी की सांस जब बख्शी निराली हाथ में, है नबी की सांस जब बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पात गए, संगरेज़े पात गए, शीरी मकाली हाथ में, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। मालिके कौनैन है गोपा से कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गोपा से कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम।
ہاتھ میں قربان جان جان دوست جانی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام حشر میں کیا مزے درفتگی کے نور رضا حشر میں کیا مزے درفتگی کے نور رضا لوٹ جاؤں پاک دامان عالی ہاتھ میں لوٹ جاؤں پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا 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 طلب میں کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب میں کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے اگلے دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے یہ معرفت کے راستے اگلے دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا طلب کے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو ہے بچھی ہوئی عشق والیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ کے شمس جہاں تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے بدود دجا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود حضرات یہ تھے مداح خیر الانام جناب ڈاکٹر عبدالصمد عرف لڈو صاحب جو بہترین انداز میں نعت کے اشعار سنا رہے تھے ہم محظوظ ہو رہے تھے اب آئیے ایک عظیم خطیب سے عظیم خطابت سماعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیدار کر لیجئے میں آواز دے رہا ہوں مفکر اسلام خطیب باوقار حضرت علامہ مولانا ناصر رضا خان صاحب قبلہ
خلیفہ حضور تاج الشریعہ علی الرحمہ حضرت آپ کے روبرو آئیں گے اور اپنی بہترین خطابت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں گے۔ آئیے حضرت کے استقبال کے لیے عظیم نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مشایخ خانقاہ سمرقندیہ، فیضان حضور عالی، فیضان باب حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گزارش ہے کہ مائک کو تشریف ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ و حاضرین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھیا میں ایک صحیح کر دو، ذرا وہ ایکو جیسا تھا نا، تھوڑا سا دے دو، ہلکا سا ماسٹر بڑھا دو۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ شان بشر دیکھو، جبریل بھی حیران۔ یہ شان بشر دیکھو، جبریل بھی حیران ہیں، امی کی زبان ایسی کھل جائے تو قرآن، امی کی زبان ایسی کھل جائے تو قرآن ہے، جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدل کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ رسول سے بول دیجئے، نہ کرتی خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے، شہر نبی گلدان جیسا تھا، نبی گلدستہ تھے، شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ جانے علی و فاطمہ عالی حضور ہیں۔ میں نے مکمل خیال رکھا ہے علامہ عبد الرحمن صاحب کی گفتگو کا۔ جانے علی و فاطمہ عالی حضور ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ عالی حضور ہیں۔ مجھ سے غموں نے جب کہا کون تمہیں بچائے گا، مجھ سے غموں نے جب کہا کون تمہیں بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا علی حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا علی حضور۔ مجھ سے غموں نے جب کہا کون تمہیں بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا علی حضور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، بولیے نا محبت سے، جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے،
نیت بھری نہ آپ کے چہرے کی دید سے، نیت بھری نہ آپ کے چہرے کی دید سے، ایک پل میں 100 بار ادھر دیکھتے رہے، ایک پل میں 100 بار ادھر دیکھتے رہے، ہم کو نہیں خبر کہ محفل میں کیا ہوا، ہم کو نہیں خبر کہ محفل میں کیا ہوا، ہم کو نہیں خبر کہ محفل میں کیا ہوا، آپ جدھر تھے ہم تو بس ادھر تھے، آپ جدھر تھے، بولیے محبت سے، آپ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو نہیں خبر، ہم کو نہیں خبر کہ محفل میں کیا ہوا، آپ جدھر تھے ہم تو بس ادھر تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور. دربھنگا شہر میں آ کر ذرا بولیے نا محبت سے، ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یہ جلسہ ہم سب کا ہے اور کامیاب کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. علماء کرام سے توجہ چاہوں گا، دربھنگا شہر میں آ کر، دربھنگا شہر میں ذرا تھوڑی دیر بیٹھو، دربھنگا مگر خالی ہاتھ، وہ بھرا ہوا ہاتھ جو آ رہا وہ مت بیٹھو آ کر. دربھنگا شہر میں آ کر بابو حضور لکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے دربھنگا شہر میں آ کر بابو حضور لکھتا ہوں، عشق کے تیر چلا کر بابو حضور لکھتا ہوں، عشق کے تیر چلا کر بابو حضور لکھتا ہوں. کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو بابو حضور لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو بابو حضور لکھنے کی. ہوا میں رنگ اڑا کر بابو حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مشق ہے مجھ کو بابو حضور لکھنے کی. توجہ چاہوں گا، ایسی مشق ہے مجھ کو بابو حضور لکھنے کی. ہوا میں رنگ اڑا کر بولیے نا بابو حضور لکھتا ہوں. حضرات بہت سارے اشعار ہیں مگر وقت مجھے کم دیا گیا ہے، میں اپنے وقتوں میں اپنی گفتگو سماعت کروں گا انشاءاللہ. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بھیا چائے والے چائے لے جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد آنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو میرا ولی ہے نا، جو متقی ہے، میں محشر کے دن اسے دولہا بنا کر بلاؤں گا. ذرا زور سے بولیے، میں اپنے گھر کی بات نہیں قرآن کی بات بتا رہا ہوں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. محشر کے دن رحمان متقیوں کو، ولیوں کو، پرہیزگاروں کو دولہا بنا کر بلائے گا. اور جب یہ قبر میں جاتے ہیں نا، میرے سرکار تشریف لاتے ہیں. بولیے تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. حضور تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی جو قبر میں جاتے ہیں نا، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس، سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سو جاتا ہے. بولیے قبر میں نبی نے اللہ والے کو دلہن کہا، حشر میں خدا نے دولہا کہا. قبر میں دلہن کیوں؟ کیونکہ دلہن اپنے گھر سے تنہا جاتی ہے اور دولہا براتیوں کے ساتھ جاتا ہے. بولیے زور سے، دولہا براتی
جب یہ تنہا گئے تو یہ جو عرس ہے نا اسی سے بنا ہے، عرس اسی سے بنا ہے۔ نبی نے کہا دلہن کی طرح سو جاؤ، تنہا ہو۔ رب نے کہا معاشر میں میں تنہا نہیں بناؤں گا، میں انہیں دولہا بناؤں گا تو یہ باراتیوں کے ساتھ آئیں گے۔ ہم نے کہا مولا دولہا تو بابو حضور بنیں گے، باراتی کون؟ بولو باراتی کون؟ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات۔ ہم نے کہا مولا دولہا یہ بنیں گے تو باراتی کون؟ کہا سنو جو ان کا چاہنے والا ہوگا، جو ان کے مرید ہوں گے، جو ان کے سائے میں رہتے ہوں گے، آپ نے ان کی محبتوں کی چادر بچھائے ہیں۔ اگر کسی کونے سے بھی ہوا مس ہو کر آپ کو لگ جائے تو یہاں پہ بیٹھنے کی قبولیت کی سند آپ کے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ محفل مفتی محفل اشرف صاحب کی تقریر سے کامیاب ہو سکتی ہے، محفل کسی اچھے شاعر کے کلام سے کامیاب ہو سکتی ہے، مگر آل رسول منبر پہ بیٹھ جائے، اگر آل رسول 500 علماء بیٹھے ہوں، 300 شعرا بیٹھے ہوں، اچھی سے اچھی تقریر ہو، اچھے سے اچھا کلام پڑھا جائے، یقیناً محفل کامیاب ہوگی، مگر جب ایک آل رسول محفل میں بیٹھا ہو تو وہ صرف کامیاب ہی نہیں قبول بھی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور ربیع العاناس۔ تنہا آل رسول سب پر بھاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کا گھرانہ ہے۔ سب زکات کھا سکتے ہیں مگر آل رسول نہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے بچے قریب نہیں ہوں گے کیا؟ آپ کے بچے قیامت تک مالدار ہی رہیں گے؟ ہم نے تو آل رسول کی غربت دیکھی، وہ آل رسول جو احمد رضا کی ڈولی کے نیچے آ گئے۔ تم کہتے ہو حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، سینہ پیٹ کر زمانے کو بتاتے ہو کہ حسین سے ہم محبت کرتے ہیں۔ سینہ پیٹنے والوں، تم حسین سے محبت نہیں کرتے، محبت تو وہ رضا کرتا ہے جو ڈولی میں بیٹھ کر آل رسول کی خوشبو کو پہچان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور سے سبحان اللہ، ذرا بولیے محبت سے، جو دور رہ کر آل رسول کی خوشبو کو پہچان کے بتا دے کہ یہ آل رسول ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ وہ تو دکھاوا کرتا ہے۔ اب سنو، کسی راپسی نے یہ نہیں لکھا کہ راپسی کا بیڑا پار ہے، کسی مودودی نے نہیں لکھا کہ مودودی کا بیڑا پار ہے، کسی شیعہ نے نہیں لکھا کہ شیعہ کا بیڑا پار ہے۔ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ سنی صحیح العقیدہ بریلی سے پکار کے کہتا ہے اہل سنت کا بیڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور عالی، فیضان بابو حضور، خانقاہ سمرقندیہ، مسلک اعلی حضرت۔ اے
اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور کسی اور فرقے نے لکھا ہو تو دکھاؤ. لکھے گا کیسے؟ کوئی فرقہ حق پر ہے ہی نہیں. بولیے اگر کوئی حق پر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے. ہم نے کہا بابو حضور سے حضور زمانہ یہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں. 72 فرقوں نے دعویٰ کیا ہم حق پر ہیں. رافضی کہتا ہم حق پر, وہابی کہتا ہم حق پر, شیعہ کہتا ہم حق پر. حضور بتا تو دے کہ حق پر کون ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, محسوس کرو, میرے قدموں کو غور سے دیکھو. اگر میں اسلام پور کی سرزمین پر جاؤں گا تو سب سے پہلے پوچھوں گا محفل اشراف بتاؤ سنی مسجد کدھر ہے. ہم نے کہا حضور یہ مسجد بھی تو ہے برابر ہی میں, کون نماز پڑھاتا ہے, امام کون ہے. ہم نے کہا رافضی میں نہیں پڑھوں گا, شیعہ میں نہیں پڑھوں گا, وہابی میں نہیں پڑھوں گا. ہم نے 72 فرقوں کو دیکھا, بابو حضور کھڑے نہ ہوئے. اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ اس بات کو غور سے دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ ان کے پیچھے میری ہوگی نہیں, کیونکہ اقتداء کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ ہو. مگر جب ہم نے بابو حضور کو دیکھا اسی اسلام پور کے کسی مسجد میں امامت کرتے ہوئے تو رافضی بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا, شیعہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا, وہابی بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا, 72 فرقہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا حضور آپ نہ کھڑے ہوئے یہ تو سب کھڑے ہوئے. کہاں جہاں سب کھڑے ہو, جس امام کے پیچھے سب کھڑے ہو جائیں سمجھو حق پر وہی امام ہے. بولیے اب رہا سوال اقتداء کی. علامہ عبدالرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بابو حضور خانقاہ میں نماز پڑھائیں تو کیا گھر پہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کہاں گھر تمہارا, کہاں گھر خدا کا, کہاں گھر تمہارا, کہاں گھر خدا کا. مسجد عشق میں دن رات عبادت کرنا میرا پیشہ ہے, محمد سے محبت کرنا. مسجد کے اندر گھر کی بات تو بہت دور. مفتی محفل اشیر صاحب بیٹھے, لائن اگر لگی مقتدیوں کی صف میں ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے آپ کو, ایک ساتھ. اگر کسی نے بیگ بڑا رکھ دیا بیچ میں, اب لوگ سمجھ رہے ہیں بیگ کس کا ہے, نہ چھوئیں. پھر دوسری طرف دوسرا آدمی کھڑا ہوا, شریعت کہتی ہے قطع صف ہے, اور جب قطع صف ہو تو جو ادھر کھڑا ہے صف میں لگا ہوا اس کی تو ہوگی, اور جو بیگ کے ادھر کھڑا ہے اس کی نہیں ہوگی. جب مسجد ہی میں ایک آدمی کی جگہ چھوٹ جائے تو صف میں کھڑا ہوا اس طرف کا آدمی قطع صف کا حکم میں ہے. تو گھر تو بہت دور ہے نا, گھر پہ آپ پڑھو گے تو کیسے ہو جائے گی, آپ نہیں ہوگی. اب رہا یہ میں جو کہہ رہا تھا, بابو حضور دولہا بنائے جائیں گے, وہاں بھی دولہا بنے ہیں, یہاں بھی پوری محفل کے دولہا ہیں. اگر آپ نہ ہو محفل میں بہار نہ ہو, آپ ہیں تو بہار ہے, مگر محشر میں جب آپ دولہا بن کے جائیں گے تو باراتی جو دولہا کے ساتھ رہتی ہے نا اسی کی خاطر ہوتی ہے.
اگر دولہا کو چھوڑ کے باراتی پہلے پہنچ جائے تو خاطر نہیں ہوتی ہے نا؟ وراٹ نگر کے بہت لوگ آئے، ہوتی ہے کہ آپ کے اگر دولہا ٹھیک ہے بھائی باراتی ہے، وہ بھی دعوت دیا گیا ہے لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے کا خاص آدمی ہے، مگر دولہا کو چھوڑ کے پہنچ گیا تو لڑکی والے نہیں پہچانیں گے کہ کون ہے، کہاں بیٹھا ہے، بیٹھا رہا، اپنے آپ لے، اپنے آپ کھا اور اپنے آپ جا۔ لیکن جب دولہا کے ساتھ باراتی آئی، کیا کھائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں اٹھیں گے، کیا پلاؤں؟ اس نے کہا باراتی یہ بھی باراتی میں بھی، میرے ساتھ تو یہ پیش نہیں، در پہ یہ معاملہ پیش نہیں آیا کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، جو مرضی ہو کھاؤ، اور اس کے ساتھ کیا کھائیں گے، کہاں بیٹھاؤں، کہاں اٹھاؤں؟ کہا تو باراتی دولہا کو چھوڑ کے آیا ہے، یہ باراتی دولہا کے ساتھ آیا ہے، ہم محشر میں جائیں گے، دولہا کو چھوڑ کے نہیں، ہم دولہا کے ساتھ جائیں گے۔ دولہا کے ساتھ جب پہنچے، اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ولی کو تم مانتے ہو، فائدہ کیا تم مدد کے لیے پکارو گے تو آئیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اگر ہم ہندوستان میں بیٹھ کے یا غوث المدد کہہ دے تو بغداد سے مدد ہوگی، بولیے ہوگے کہ نہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہے کیسے آئیں گے وہاں سے تو کہہ دینا ایک بات بتاؤ، بخاری شریف 550واں باب اس کا 636واں حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس کی پشت میں انگلی مارتا ہے۔ کہیں بھی بچہ پیدا ہو شیطان پہنچتا ہے۔ آپ کسی بھی مسجد میں نماز کے لیے جائیں شیطان روکتا ہے، کیوں؟ اس نے یہ پاور مانگی ہے، کب؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں سے فرمایا اسجد لے آدم، فسجدو، تمام کے تمام سجدے میں گئے الا ابلیس، ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا اللہ نے بارگاہ الہی سے ابلیس کو نکال دیا۔ نکلتے نکلتے اس نے کہا مولا میں جا تو رہا ہوں مگر میری کچھ باتیں ہیں اسے تو پوری کر دے۔ فرمایا بتا کیا ہے تیری بات؟ بولا عمر اتنی دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، الہ یوم القیامہ، قیامت تک مجھے موت نہ آئے میں زندہ رہوں۔ جا دیا، اور کیا چاہیے؟ طاقت اتنی دے دے، پاور اتنا دے دے کہ یہ آدم کی اولاد جہاں کہیں بھی ہو میں اس کو بہکا سکوں، عبادت سے روک سکوں۔ جا دیا پاور، جیسے ہی لے کے چلا فرشتوں نے کہا مولا یہ آدم کا دشمن ہے، دشمن، تو نے دشمن کو اتنی طاقت دے دی کہ موت نہیں آئے گی، قیامت تک زندہ رہے گا، جب جہاں چاہے جا کر اس کی اولاد کو بہکائے گا۔ یہ عقیدہ سارے مذہب کا ہے، 72 فرقوں کا ہے کہ شیطان ایک وقت میں کہیں بھی جا کے کسی کو بہکا سکتا ہے۔ ہم سنیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب خدا کا دشمن پہنچ سکتا ہے اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو میرے رب نے کہا فرشتوں نہ گھبراؤ، میں آدم کی اولاد میں کچھ اپنے بندے بھی پیدا کروں گا۔ جب میں نے دشمن کو یہ طاقت دی ہے تو سوچو دوستوں کو کتنی طاقت، میں دوستوں کو کتنا پاور دوں گا۔ جب یہ شیطان ہو کے نہیں مرے گا تو بابو حضور علی ولی ہو کے مرنا ہے؟ ذرا بولیے، وہ زندہ ہے، یہ ان کی محفل ہے، وہ آئیں گے، یقین ہے لوگوں۔ طلب کے بولیے، اگر آپ کا عقیدہ ہے تو بولیے، یہ ان کی محفل ہے، وہ آئیں گے، یقین ہے لوگوں۔ اپنے پلکوں کے چراغوں کو جلائے رکھنا، بات جب تک نہ بنے ان سے کرم کی لوگوں،
उनकी महफिल में दामन को बिछाए। درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک برقبار تقریر سماعت کر رہے تھے، اب پھر آئیے نعت پاک کی چند اشعار لے کر فخر القراء قاری شریف علیہ صاحب آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی زبانی نعت پاک کے اشعار سماعت کیجئے۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے اور نعت پاک کے اشعار ہم تمام کو سنا کر محسوس فرمائیں۔ مخدوم گرامی سرکار بابو حضور جملہ علماء کرام و سامعین نظام السلام علیکم۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر کلام الامام کے نعتیہ دیوان سے بطور تضمین سماعت فرمائیں۔ آیا سہنے آمنہ میں، آیا سہنے آمنہ میں ماہ پادا نور کا، ماہ پارا نور کا۔ آیا سہنے آمنہ میں ماہ پارا نور کا، ماہ پارا نور کا۔ کفر سارا چھٹ گیا پھیلاؤ جالا نور کا، پیارا نغمہ نور کا، پیارا نغمہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نور کا، یا تارا نور کا، یا تارا نور کا۔ اور یہ شعر کی ملاحظہ فرمانا ہے، ایک کو بڑھا دیجئے گا۔ عرش سے قدسی بنائے لینے آتے مہد میں، لینے آتے سے قدسی بنائے لینے آتے مہد میں، لینے آتے مہد میں۔ تاجدار دونوں عالم مسکراتے مہد میں، مسکراتے مہد میں۔ خود بھی ہنستے اور حلیمہ کو ہنساتے سبحان اللہ، ہاں ہنساتے مہد میں۔ چاند جھک جا تاج درے،
ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کھلونا نور کا. اور ایک فاطمہ خیر النساء کا سارا کنبہ نور کا سارا کنبہ نور کا. مرتضیٰ کے لاڈلے کا ہر دلارا نور کا ہر دلارا نور کا. جو شہید کربلا سے ہے وہ شجرہ نور کا ہاں وہ شجرہ نور کا. تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سب گھرانہ نور کا. اولاد نبی کہنا اولاد نبی کہنا اللہ کے ولی کہنا. اولاد نبی کہنا اللہ کے ولی کہنا اللہ کے ولی کہنا. اولاد نبی کہنا اللہ کے ولی کہنا. جب وقت کٹھن آئے جب وقت کٹھن آئے یا آل حضور کہنا اللہ کے ولی کہنا اولاد نبی کہنا. مل جائے اگر راحت مل جائے اگر راحت کچھ قلب پریشان کو مل جائے اگر راحت کچھ قلب پریشان کو کچھ قلب پریشان کو مل جائے اگر راحت کچھ قلب پریشان کو. مرشد کی گلی کو تمہیں مرشد کی گلی کو تم جنت کی گلی کہنا. اللہ کا ولی بولو اولاد نبی بولو. اور آخر سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تیری گلی ان کی خوشبو سے مہک جائے جب تیری گلی ان کی خوشبو سے مہک جائے خوشبو سے مہک جائے جب تیری گلی ان کی خوشبو سے مہک جائے. گلزار محبت کی گلزار محبت کی پھر ان کو کلی کہنا. حضرات اب آئیے
जिस हसीन मंजर के देखने के लिए सबकी आंखें बेकरार हैं, उस बेकरारी को मिटाने के लिए वो हसीन मंजर अब चंद मिनटों में आपके सामने हाजिर होगा। हजरात, हर इंसान